شوکت علی پینشنیا 1912 میں جبکہ میں مسلم یونیورسٹی کے سلسلے میں گورنمنٹ کے محکمہ افیون سے رخصت لے کر اپنے پرانے کالج علی گڑھ کے ذمہ دار کارکنوں کی استدعا پر ہز ہائینس آغا خان کے سیکریٹری کی حیثیت سے ان کے ہمراہ تنہا سارے ہندوستان کا دورہ کر چکا تھا، اور خدا کے فضل و کرم سے ہندوستان کے مسلمانوں نے گورنمنٹ کی توقعات کے خلاف 6 مہینے کے اندر مطلوبہ سرمایہ مسلم یونیورسٹی کے لیے جمع کر دیا تھا۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ میرا انگریز کی نوکری میں رہنا بیکار تھا۔ سوچا اس سے علیحدہ ہو کر مسلمانوں کی خدمت کے لیے اپنی باقی ماندہ قوتوں کو وقف کر دوں۔ گورنمنٹ ہند نے اول مسلمانوں کو مطلع کیا کہ 20 لاکھ روپیہ جمع کر دیں تو جیسی مسلم یونیورسٹی وہ چاہتے ہیں بن جائے گی۔ سر ہارکوٹ بٹلر جو یو پی کے گورنر رہے، پھر برما کے گورنر ہوئے اور اب بھی ریاستوں کی تحقیقات کے لیے مقرر ہوئے ہیں، انہوں نے دہلی کے جلسے میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے اردو میں تقریر کی تھی اور کہا تھا روپیہ لاؤ یونیورسٹی لو۔ جب 20 لاکھ آنن فانن جمع ہو گئے تو مطالبہ کیا گیا کہ 25 لاکھ چاہیے۔ جب یہ بھی ہو گیا تو کہا 30 لاکھ لاؤ۔ بالآخر 35 لاکھ پر سودا طے ہوا۔ مسلمانوں نے یہ رقم بھی جمع کر کے اپنی زندگی کا ثبوت دیا، جس سے انگریز بھی چوکنا ہوئے اور انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ جب اس غریب قوم میں اس درجے کا احساس موجود ہے تو یہ قوم بہت دنوں تک سوتی نہ رہے گی، بلکہ اسلام اور اپنے حقوق کے لیے پوری طرح مقابلہ کرے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو دبانے کے آثار دکھائی دیے اور گورنمنٹ کی پالیسی میں بڑا فرق نمودار ہونے لگا۔ میں نے انگریز کی نوکری چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، مگر میری 17 سالہ خدمات اس قدر اچھی تھیں کہ مجھ کو پینشن بھی دے دی گئی، اگرچہ میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار تھا۔ نوکری چھوڑ کر میں خدام کعبہ اور اولڈ بوائز ایسوسی ایشن علی گڑھ کے کاموں میں مصروف ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے وطن میں جننگ و پریس اپنی گزر اوقات کے لیے بنوایا۔ اولڈ بوائز لاج میں رہتا تھا اور ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پینشن لینے سڑک کے اس پار کلیکٹری کے خزانے میں جاتا اور افسر خزانہ مجھ کو زندہ پا کر اسی وقت پینشن کا روپیہ دے دیتے۔ میرے دفتر کلارک پہلے ہی سے کاغذ بھیج دیتے تھے اور محکمے کے سب لوگ خاطر کر کے ٹھیک وقت پر بلا لیتے تھے۔ اس زمانے میں انگریزی لباس پہنتا تھا اور اچھا پہنتا تھا۔ کرکٹ، ٹینس اور دیگر ورزشیں بھی جاری تھیں۔ حسب معمول ایک اچھا اسکرٹ اینڈ لاڈس کے یہاں کا سوٹ پہنے، فلیٹ کی ہیٹ سر پر رکھے، ٹینس بوٹ پہنے میں اولڈ بوائز لاج سے 100 قدم چل کر کچہری آیا۔ جب ایک چپراسی نے، جو مجھ کو نہیں جانتا تھا، جہاں اور پینشن لینے والے بڈھوں کو نام بنام پکار رہا تھا، عین میرے پہنچنے کے وقت بلا میری طرف دیکھتے ہوئے چلا کر آواز لگائی، شوکت علی پینشنیا حاضر ہے۔ میں قریب تھا، چلا کر ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور حاضر ہوں۔ میری آواز پر چپڑاسی نے مڑ کر مجھ کو دیکھ کر غریب گھبرا گیا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ میرا یہی نام تھا، ورنہ وہ اس طرح بے الفاظ کے ساتھ نہ پکارتا۔ میں ہنستا ہوا افسر خزانہ کے پاس چلا گیا، جو میرے کالج کے ہمدرجہ تھے اور دوست تھے۔ کاغذ پر دستخط کر کے روپیے لے کر چلا آیا۔ کالج میں بہت سے اولڈ بوائز احباب شوکت علی پینشنیا کہہ کر بعض اوقات مجھے پکارتے تھے۔ میں نے اس چھوٹے واقعے کو اس لیے درج کیا کہ 19 برس پہلے مجھے قبل از وقت پینشن مل گئی تھی، مگر اب 55 برس کے پورے ہو جائیں گے اور وقت آ گیا تھا کہ میں پینشنیا بن کر سب کام چھوڑ کر گھر رہتا، بچوں اور عزیزوں میں
ہنسی خوشی کی زندگی کاٹ کر آرام سے وقت گزارتا۔ میں نے ایک دوست کے مشورے سے زندگی کا بیمہ بھی کرایا تھا اور اس طریقے سے تھوڑا سا روپیہ جمع کرنے کا طریقہ نکالا تھا۔ چنانچہ اس جنوری میں بیمے کا روپیہ بھی بیمہ کمپنی نے ادا کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ مجھ کو 55 سال ہونے کی یقین دہانی کی۔ یہ 55 برس معمولی 55 برس نہ تھے، بلکہ کسی صاحب دل مسلمان کو چین و آرام سے زندگی بسر کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ امتحانوں پر امتحان، مصائب پر مصائب اسلام اور مسلمانوں پہ آتے رہے۔ ان سب کے مقابلے میں بفضل تعالیٰ ہم اپنی بساط کے مطابق سینہ سپر ہوئے، کم از کم ان تکالیف کے لحاظ سے جو ہم پر آئیں۔ ان 55 برس کی عمر میں 10 برس کا اور اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ نظر بندی تھی، قید بھی تھی، کام بھی بہت تھا، اپنوں کی طرف سے برائیاں بھی ملی۔ خیر سب وقت گزر گیا اور خدا کا شکر ہے آج بھی اسلام کا ایک ادنیٰ سپاہی بجائے گھر پر آرام کرنے کے میدان میں کھڑا ہے۔ جب موقع ملتا ہے آگے بڑھتا ہے، پیچھے ہٹتا مسلمانوں کے کسر شان ہے۔ اگر نہیں بڑھ سکتے تو کمزور پاؤں کو آرام دے کر زمین ہی پر بیٹھ جاتے ہیں اور اسلامی علم کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے کہ دشمنان اسلام کے سامنے اسلامی شان سے اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔